اگر ہمارے باس کو ہماری شکایت ہماری نوکری چلی جائے گی ہمارے اوپر ایک سوڈ ہے انٹائر ورلڈ کہ ہم میل ڈومیننٹ ورلڈ میں رہتے ہیں. کام ہم نے نہیں ڈیلیور کیا, چلیں جی آپ کی جگہ لینے کے لیے 10 اور لوگ ہیں. 1400 سال پہلے کی جو ٹیچنگز تھیں وہ اب اس زمانے میں وہ ٹیچنگز ہم نہیں اپلائی کر سکتے. ہمیں لگتا ہے انگلش از ایوری تھنگ. نو, انگلش از ناٹ ایوری تھنگ. السلام علیکم, مائی نیم از فاطمہ عباس اینڈ آئی ایم اے کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ. I've actually just returned from England 5 years کے بعد. تو میں وہاں پہ اپنا ماسٹرز کر رہی تھی, تو میں 1 اسٹیپ PhD سے نیچے ہوں. تو فرسٹ آف آل قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں آپ جیسے بریلینٹ انڈیویجولس کو آ کے ایک اچھی سی کنڈیوسیو ورک شاپ دوں. تو میں یوزلی اپنا جو اسٹارٹ ہے وہ آپ لوگوں کو جاننے میں, آپ لوگوں کے نام کو پوچھنے میں, بیکاز میں پڑھاتی بھی ہوں پنجاب یونیورسٹی اور نمل میں, تو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پہلے ایک آئس بریکنگ سیشن کرتی ہوں, کیونکہ جب ہم ایک انوائرمنٹ میں آتے ہیں, ایک کلاس روم میں آتے ہیں, تو سارے ایک دوسرے کو دیکھ کے بڑا شائع ہو رہے ہوتے ہیں. اینڈ آج کیونکہ آپ سارے بریلینٹ لوگ ایک ساتھ, ہم لوگ ایک ہی کلاس روم میں ہیں, کمیونیکیشنس ہمارا ٹاپک ہے, تو 1-on-1 آئی ووڈ ڈیفینیٹلی وانٹ کہ ہم لوگ, بیکاز ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے, اینڈ اٹ وڈ مین الاٹ ٹو می کہ آج جو میرا ایجنڈا ہے کہ آپ سارے جب اس کلاس روم سے جائیں گے, آج کلاس روم اس لیے کیونکہ ابھی I'm just gonna take you as my students, کہ کمیونیکیشنس کیوں امپورٹنٹ ہے. A lot of people in my class, for example, and a lot of people in Pakistan, for example, right? اصل میں ہمیں چیز, ہمارا بیریئر کیا ہے؟ کمیونیکیشن. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں فرسٹ سیمسٹر میں اسپیشلی جب وہ آتے ہیں, تو جب میں ان کو کہتی ہوں اسٹینڈ اپ اینڈ انٹروڈیوس یور سیلف, تو دے اسٹارٹ شیورنگ. ان کو ایکچولی ٹھنڈے پسینے آنے لگ جاتے ہیں. اینڈ دیٹ میکس می ونڈر کہ میں نے صرف آپ لوگوں سے آپ کا نام پوچھا ہے, اور جب میں ان کو پریزنٹیشن کے لیے بلاتی ہوں کہ آؤ پریزنٹیشن دو, تو آئی سی کہ ان کو ہارٹ پیلپٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. ایک دفعہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا میم میں بے ہوش ہو جاؤں گی, میرے سے نہیں ہو رہا. میں کہا تم آج بے ہوش ہو جاؤ, لیکن پریزنٹیشن تم دو گی, کیونکہ آئی پرومس یو اس کے بعد تم بے ہوش نہیں ہوگی. تو 1 by 1 I definitely want to ask your names, and I definitely want to know کہ کمیونیکیشن کا ورڈ جب آپ لوگ سمجھتے ہیں, بیکاز آف کورس آج ہم سارے آج اس جگہ پہ جو جمع ہوئے ہوئے ہیں, آپ ساروں نے اپنی زندگی میں آپ کی کوئی ایسپریشنس ہیں, آپ لوگوں نے اپنی لائف میں you don't want to settle for less, you want to learn, you want to be something in life. We all have dreams, we all have ambitions. اب ہم اس زمانے میں آ گئے ہیں where men and women are equal. Even and women are 10 times more competitive. Why? Because women are mothers, they are daughters, and then they are working ladies. تو ہم لوگ تو بورن فائنانس منسٹرز ہوتے ہیں. وائی؟ کیونکہ ہم باہر نوکری کریں یا نہ کریں, ہمارے ہسبینڈس اگر ہمیں 10,000 روپیز دیں گے, جس میں اگر ہمارے گھر میں 4 بچے ہیں, ہم نے ان 10,000 روپیز میں گھر کا راشن بھی لانا ہے, گھر کے ہم بلز بھی کریں گے, اینڈ وی ول میک شیور کہ آر کڈس آر ٹیکن کیئر آف. تو ہم تو بورن ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں. یس اور نو؟ Yes. So 1 by 1 I think because کنول نے مجھے کہا ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے, تو I will just hand pick a few of you and just ask you کہ communications کے مطابق آپ لوگوں کا سب سے بڑا بیکلیش کیا آتا ہے. کہ اگر میں آپ میں سے ابھی کسی کو اٹھاؤں اور میں کہوں کہ what do you understand by the word communication, یا جب presentation کی بات ہوتی ہے, یا آپ میں سے جو میرا پہلا سوال ہے, انٹرویوز کے لیے کون کون ابھی تک جا چکا ہے؟ Raise your hands please. کسی نے کوئی جاب انٹرویو کے لیے کبھی اپلائی نہیں کیا؟ نن کیا؟ ریز یور ہینڈس. آئی جسٹ وانٹ ٹو سی, آئی پرومس یو آئی ول ناٹ. یو بوائز کبھی نوکریاں نہیں کی بوائز نے؟ نو, یو ہیو نیور ورکڈ, اینڈ دیٹس اوکے. آپ لوگ سے اف آئی مے آسک یور نیم سر, واٹس یور نیم, مجھے پڑھا. سو آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آر یو اے اسٹوڈنٹ؟ تو آپ نے انٹرویو اپنا دیا نہیں ہے؟ اچھا, تو آپ کا انٹرویو کا سارا سچویشن کیسا رہا تھا؟ آپ کو پینل نے انٹرویو کیا تھا؟ نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں, نہ ڈیمو دیا. پھر میں اکیڈمکس پڑھاتا تھا اصل میں, رائٹ, تو وہیں سے کالج نے مجھے پک کیا تھا. زبردست. اچھا, تو آپ کالج میں ویسے ہی. اچھا میم, آپ مجھے اپنا بتائیں گی پلیز؟ ڈائریکٹر مسز رفیق بانو. بیوٹیفل. میں نے انٹرویو تو نہیں دیا کبھی, رائٹ, لیکن ویسے میں
इंटरव्यू में शामिल हो जाती हूँ। शामिल हो जाती हैं, और शामिल हो के आप क्या करती हैं उसमें? लेती हूँ थोड़ा बहुत, या बता देती हूँ साथ वालों को कि ये अच्छा, तो अभी जो आप ये क्लास ले रही हैं, तो आपकी अभी क्या एकेडमिक जर्नी स्टार्ट हुई है? ये क्लास नहीं ले रही। फिर you are actually looking after this Yes. entire, that is wonderful. Ma'am, what about you? रुबाब फातिमा। Rabab Fatma? सर मैम कंकॉर्डिया कॉलेज में जब सबसे पहले मैंने अपना डेमो दिया था Right, लेक्चरर के तौर पर, right. जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था Mm-hmm. तो मैम वहाँ पे हुआ था तकरीबन 20 सारे मेल ही बैठे हुए थे ना। Zabardast. Now that's a challenging environment, isn't it? जस्ट मेरे हस्बैंड ने जस्ट ये कहा था कि आपने ना अपना जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बरकरार रखें। लेकिन लूज हुआ था बीच में? मैम थोड़ा सा जरा होता है ना कि Exactly, 20 लोग true. बैठे हुए हैं। कोई फीमेल भी नहीं होता है ना, Right. बैठी हो तो कुछ हौसला हो जाता है। हाँ. तो मैं बस ये था कि कॉन्फिडेंस लेवल ये कि अपनी आवाज़ को आपने नहीं दिया, सीना नहीं बसाने दिया। Right. एक दो क्वेश्चन मुझे भूले दिए हैं, लेकिन मेरी वो सारी चीज़ें जो है उस पर आगे हो गई थी। That is wonderful. इनको ना खड़े होने का तरीका है। That तो is बस मैंने wonderful. 2-3 क्वेश्चन पूछे, एक मुझे भूला था, 2 मुझे आ गए। ठीक हो गया, ज़बरदस्त. आप लोगों में से, अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कम्युनिकेशन? जब आप वर्ड ये सोचती हैं, समझती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके, एंड इट्स नॉट एन एग्ज़ाम, आपने रिलैक्स होकर मुझे बताना है. आई एम नॉट पुटिंग यू ऑन एनी स्पॉटलाइट. मैंने आपको बताया था ना कि मैं हमेशा किसी से सवाल पूछती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि ये 40 मिनट्स हो, 45 मिनट्स हो, यू ऑलवेज रिमेंबर मी एज अ मेंटोर. एंड आप जब, सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज आई वाज अ पार्लियामेंट्री डिबेटर एंड आई वाज ऑलवेज अ बैक बेंचर. मैं हमेशा क्लास के कॉर्नर में बैठा करती थी क्योंकि आई ऑलवेज लैक्ड कॉन्फिडेंस. तो आई वॉज ऑलवेज गुड इन स्टडीज़. तो मेरी एक टीचर, क्योंकि एक ना एक हमारी ज़िंदगी में हमारे एक उस्ताद आते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें एक चीज़ से हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं. उन्होंने मुझे कहा था, फातिमा तुम बैक बेंचर हो लेकिन तुम्हारे ग्रेड सबसे ज़्यादा होते, तो तुम इतना ज़्यादा शाय क्यों होती हो, तुम डिबेट्स क्यों नहीं करती हो, क्योंकि यू राइट द मोस्ट एलिक्वेंट इंग्लिश लैंग्वेज, यू आर सो एलिक्वेंट, लेकिन तुम इतने ज़्यादा क्यों घबराती हो. तो आई टोल्ड मैम मैं स्टेज पर आती हूँ, मुझे स्टैमरिंग स्टार्ट हो जाती है और मुझे एकदम ना व्हाट्स द वर्ड, स्टेज फ्राइट स्टार्ट हो जाता है. उन्होंने मुझे बड़े मज़े से एक सिचुएशन बताई. उन्होंने कहा फातिमा जब तुम स्टेज पे जाती हो ना, जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि अ पेयर ऑफ आइज इज़ लुकिंग एट यू. सिर्फ आंखें तुम्हें देख रही हैं, पेयर, एक आंखों का पेयर तुम्हें देख रहा है. एंड दैट, अब ये कहने को, ये दिस सेंटेंस चेंज्ड माई लाइफ. एंड दैट वॉज वेयर, अब आज मैं आप सारों के सामने हूँ, आज मैं आप सारों के सामने हूँ. माई मदर वुड हैव नेवर एक्चुअली थॉट कि मेरी बच्ची जो इतनी शाय, एज अ शाय किड हु नेवर स्पोक इन फ्रंट ऑफ एनी वन, आज शी इज़ डिलीवरिंग लेक्चर्स, शी इज़ डूइंग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स. तो दैट जस्ट वन लाइन कि व्हेन यू गो ऑन द स्टेज, जस्ट इमेजिन कि कुछ आंखें आपको देख रही हैं. तो मैं आप सबको एक आंखों के तौर पे देखती हूँ. मैं आप सबको ये नहीं देखती कि मेरी क्लास भरी हुई है क्या, क्योंकि जब आप लोग भी कुछ बोल रहे होते हैं, हमारे दिमाग में एक मिसकंस्ट्रूड नोशन है कि अगर हम कुछ बोलेंगे लोग हमें जज कर रहे होंगे, लोग हमारे अपने दिमाग में मजाक. ऐसा कुछ नहीं होता. आप जब बोल रही थी, मेरे दिमाग में आपके लिए रिस्पेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं था. आप लोग जब मुझे अभी देख रहे हैं, अभी आप लोग सिर्फ मुझे सुन रहे हैं. You are not thinking anything about me. Sure, you will think जब आप लोग क्लास से बाहर निकल जाओगे. तो does that help you in one way? Yes? तो आप मुझे अपना थोड़ा सा तारुफ देंगी, आपका बैकग्राउंड क्या है कम्युनिकेशंस में? What's your educational background? मेरा नाम नवीन है, मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ. इस बार मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग की है? अच्छा, चलें, दैट इज़ फाइन. आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे, बिकॉज वी ओनली हैव 2 boys in the class. My name is Professor Shehbaz Hussain. Nice to meet you, Professor I am Shehbaz. teaching at Aspire Group of Colleges. Right, I have 12 years teaching experience. excellent. My What first department? experience was at Punjab Group of Colleges. Right. My presentation was held there. The panel interview? जो panel interviews होते हैं, right, Principal. Right. And staff coordinator. right. Then I joined the Aspire Group of Colleges. ठीक हो गया. And you've been in the fraternity for 12 years now? कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? English. इंग्लिश. तो जब आप अपने स्टूडेंट्स को, जब आपने अपने करियर का स्टार्ट किया था, आप मुझे बताएं, बिकॉज आप प्रोफेसर, आप भी प्रोफेसर हैं, आप दोनों प्रोफेसर्स हैं, राइट? तो हम लोग एक ही वेव लेंथ में हैं. जब आप लोग अपने स्टूडेंट्स के सामने जाते हैं, और अब आप मुझे बताएं कि वाई डू यू थिंक कि कम्युनिकेशन, आज की जिस तरह की क्लास है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन को इतनी ज़्यादा तरजीह क्यों दी जाती है?
मेरे हिसाब से बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए. जस्ट हमारा ये काम नहीं है कि हमें टीचिंग की पकड़ ली, व्हाइट बोर्ड पर दिया और हमारा यस. और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी हाई करना चाहिए. बच्चा किसी भी जगह जाके बोल सके. एग्जैक्टली. आप बताएं जी. सॉरी यू वांटेड. नहीं, बट ग्रेट आंसर दो जी. आप बताएं. बेसिकली ना कम्युनिकेशन है कि हम अपना मैसेज जो है ना वो एक एफिशिएंट वे में जो है स्टूडेंट्स तक बिंगो. पहुंचा सकें. एक्सीलेंट. तो उसमें होता है कि हम जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, तो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं जिसके ज़रिए हम इजीली अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं. एग्जैक्टली. वंडरफुल. आप मुझे बताओ, आई एम जस्ट गोइंग टू रैंडमली पिक, आप मुझे बताओ कम्युनिकेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है. ये क्लास आज आप लोगों के लिए जो डिज़ाइन हुई, छोटी सी वर्कशॉप जो है, टाइम थोड़ा सा कम है, कि आपको क्यों लगता है कम्युनिकेशंस अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है. आप लोग जब भी जॉब अप्लाई करोगे कल को, आप लोग हमेशा देखना, हर किसी को जॉब पोर्टल्स का पता है, लिंक्डइन, इंडीड, जॉब मास्टर, मॉन्स्टर, पता नहीं व्हाटएवर. उसमें आप हमेशा देखोगे सबसे ज़्यादा नीचे क्या लिखा होता है, एक्सेलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स. और ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको हायर किया है, राइट. अगर मैं आपको अपना एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आप लोगों को मेरी वो एंड आई एम नॉट एबल टू, आई एम द रिसेप्टर, आई एम द वन हु इज़ एक्चुअली सेंडर हु इज़ सेंडिंग अक्रॉस अ मैसेज टू यू, और आप लोग रिसेप्टर्स हो, आप उस मैसेज को किस तरह रिसीव करोगे. अगर आप लोग मेरे मैसेज को, मेरी आइडियोलॉजी को, मेरे आइडिया को रिसीव ही नहीं कर पाओगे, तो उसको आप ट्रांसलेट जब करोगे, दैट इज़ गोइंग टू बी अ लॉस सिचुएशन फॉर मी. तो एक कंपनी कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती. अब आप दोनों प्रोफेसर हैं, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को एक प्रेजेंटेशन दूँ, अगर मैं क्या कौन हूँ, आई एम द सेंडर, आई एम द वन हु सेंडिंग अक्रॉस द प्रेजेंटेशन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैंने आप सबको एजुकेशन देनी है. लेकिन अगर मैं अपनी बातचीत से, अपनी कम्युनिकेशन से अपने स्टूडेंट्स को वो लेक्चर समझा ही नहीं पा रही हूँ, तो आप लोग कल को क्या परफॉर्म करोगे. Does that make sense? And that is where communication comes into play. Communication is so important because it is because sender versus receiver. मैं आपको कुछ समझाऊं एज स्टूडेंट्स, आप लोग उसको अपने एग्जामिनेशन पेपर में कुछ और ट्रांसलेट करके लिख दोगे, तो प्रॉब्लम किस में आ गई. Exactly. That is the reason why, because now we're living in times कि हमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में हैं हम सारे. आपकी सीट, मेरी जगह पे अब भी खड़े होने के लिए 10 और लोग compete कर रहे हैं. आप दोनों की जगह कोई और प्रोफेसर, अभी और लोग compete कर रहे हैं. सो व्हाटएवर, कल को आप लोग भी जब सारे के सारे अपने एक प्रोफेशनल उसमें जाएंगे, जॉब्स करेंगे. हम लोग कितने ज़्यादा होते हैं कि हमने जॉब अप्लाई किया, हमें जॉब नहीं मिली, शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं, शायद हमारी किस्मत अच्छी नहीं. नो, इट्स नॉट दैट. इट इज़ जस्ट द फैक्ट कि somebody else is out there who's performing much better than you, and they or she or he, they have worked more hard in the interview and have impressed the interview panel. आप दोनों का भी जो सिलेक्शन हुआ, आप लोगों के अगेंस्ट कितने लोग खड़े होंगे. मैं जब नमल यूनिवर्सिटी में गई, जब मुझे GCU वालों ने हायर किया, मेरा आई वॉज जस्ट अस्टाउंड कि लाइक अच्छा पहला 20, आप लोगों को पता है इस चीज़ का कि पहला जो पैनल इंटरव्यू होता है 20 प्रोफेसर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, चांसलर, उसके बाद आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग, फिर उसके बाद जब आपका कोई 1 घंटे के बाद फिर सेकंड पैनल इंटरव्यू होता है जिसमें सिर्फ आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, प्रो वाइस चांसलर, चांसलर बैठते हैं, और फिर आपका एक फाइनल इंटरव्यू होता है. तो आज फिर हम सारे इस जगह पे खड़े होते हैं. तो ये एक बड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है जिसके अंदर अगर आप अपने इंटरव्यूअर को एज इंटरव्यूइज इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, यू विल नेवर गेट द जॉब. Therefore communication comes into play. Do you all agree? Yes? मैं अभी सिर्फ आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है. हम सब ने सुना हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन ये छोटी सी प्रेजेंटेशन है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इसके पीछे निटी-ग्रिटीज़ क्या होती हैं. ठीक है, राइट. सर अभी मैंने आपको बता दी कि जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज सेंडर मैं हूँ इधर, और आप सब कौन है. एग्जैक्टली. और बीच में मैंने आपको भी क्या दिया है. एग्जैक्टली. एंड हाउ, बट
یہ ٹریڈیشنل ہے، لیکن اصل میں کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے جو ہماری نارمل ہے، وہ اس چیز کو کلیریفائی کریں. سورس، پرسیور. پرسیپشن کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے پرسیپشن کیا ہوتا ہے؟ پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ ایک باہر کی کوئی انسٹرکٹر آئی ہیں جو ہمیں ورک شاپ دیں گی. آپ لوگوں کے دماغ میں ان کے بیک گراؤنڈ سن کے ایک پرسیپشن بن گیا، لیکن وہ جب ادھر آتی ہیں وہ آپ کے پرسیپشن سے بالکل ہی مختلف نکلتی ہیں، رائٹ؟ کیونکہ آپ کو ایک سورس نے انفارمیشن کمیونیکیٹ کی تھی. جو فار ایگزامپل ابھی آپ لوگوں کے آنے سے پہلے مجھے جو بریفنگ دی تھی کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ لوگ ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، میرے دماغ میں آپ سب کو لے کے ایک پرسیپشن بن گیا تھا. لیکن اب میرا پرسیپشن آپ لوگوں کے لیے بالکل چینج ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اب میں آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی دیکھ رہی ہوں. سو دس از واٹ کمیونیکیشن اسکلز از اباؤٹ: پرسیپشن، انفارمیشن، اینڈ دین مس انفارمیشن، اینڈ دین ڈس انفارمیشن. یہ میں سب آپ کو ابھی آگے جلدی سے بتاؤں گی اس چیز کا. 3 V's ہوتے ہیں: وربل، ووکل اینڈ ویژول. سو بہت سمپل رولز ہوتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن کے. نو یور آڈینس. میں آج آپ لوگوں سے ملنے سے پہلے میں نے کنول سے پوچھا، میں کہا کنول آپ مجھے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ نالج تو دیں کہ میرے اسٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کدھر سے آ رہے ہیں، کون سے شہر سے ہیں، کالج اسٹوڈنٹس ہیں، کیا ہے. مجھے کنول نے آپ سب کا بیک گراؤنڈ دیا. اگر میں آپ لوگوں کو نہ جانتی کہ اچھا یہ ایج گروپ ہو سکتا ہے، یہ اس شہر سے آ رہے ہیں، لڑکے اتنے ہوں گے، لڑکیاں اتنی ہوں گی، یہ ان کی اسکولنگ ہے، تو میرے لیے ابھی آپ لوگوں کو ایک دم سے یوں دیکھنا تھوڑا سا اسٹرینج ہو جاتا. سو اسی لیے وی آلویز ڈو اے بیک گراؤنڈ چیک. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا انسٹرکٹرز ٹو نو واٹ سارٹ آف اے کلاس دے ول بی ٹیچنگ. ایون اگر ہمیں تھوڑی سی بھی اور کل کو جب آپ لوگ اپنا تھیسس بھی دے رہے ہوتے، جیسا ہم سب نے اپنے تھیسس دیے ہوئے ہیں، ہم لوگ اپنے تھیسس کو جب پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کی ساری بیک اینڈ انفارمیشن پتہ ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کل کو جب ہم نے اپنے جوری کے سامنے پریزنٹ کرنا، ہماری جوری کون سی بیٹھی ہوگی. فار ایگزامپل، آئی ول نیور پریزنٹ اے ٹاپک ان پاکستان وچ آئی نو از گوئنگ ٹو گو اگینسٹ مائی ریلیجن، بیکاز آئی نو مائی آڈینس از 60% say conservative Muslims. So I am not going to present a topic that would actually put me in hot waters. You understand what I'm trying to say? So, know your audience, emotional receptivity, cultural background, psychological needs. Psychological needs communication میں کیوں important ہے؟ anybody wants to volunteer? Kaval, do you want to volunteer? کہ psychological need کیوں important ہوتی ہے؟ ایگزیکٹلی. اگر میں ایک جگہ پر ہائر ہوئی ہوں، مائی مینیجر از ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ مائی امپلائی نیڈس، میری امپلائی کو پرابلمس کیا آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں شاید اپنے امپلائر کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں. میں اپنے امپلائر کو وربلی کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہی ہوں کہ سر دس از دا پرابلم آئی ایم فیسنگ ود یو، دس از دا پرابلم آئی ایم ہیونگ ود دا آرگنائزیشن. اس کا سارا پرابلم کیا آئے گا؟ میرے کام پر آئے گا. اور یہ چیز ہمارے ورک انوائرمنٹ میں، جس کو ٹاکسک ورک انوائرمنٹ کہتے ہیں، وہ کیوں ہوتا ہے؟ لیک آف کمیونیکیشن. کیونکہ ہم سپریسڈ لوگ ہیں. سپریسڈ کا پتہ ہے سب کو کیا ہوتا ہے؟ ہم دبے ہوئے لوگ ہیں، ہم ڈرپوک لوگ ہیں. ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے باس خوش ہیں، اگر ہمارے باس کو ہماری ہماری نوکری چلی جائے گی، ہماری نوکری چلی جائے گی، ہمارے اوپر ایک سوڈ ہے. ہم خود مجھے بتائیں ہمارے سر پہ ایک تلوار ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اگر ہم نے تھوڑا سا بھی ہم ووکل ہوئے، جب 3 V's میں کیا تھا؟ وربل، ووکل. ووکل کیا ہونا کہ سر مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا. اور ہمیں انفارچونیٹلی پتہ ہے کہ اگر ورک پلیس ہراسمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر یا تو اس چیز کو چپ کروا دیا جاتا ہے، یا میجورٹی انفارچونیٹلی لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی اور جگہ پہ کام کر لیں. کیونکہ دا ریالٹی آف دا ورلڈ از ناٹ جسٹ پاکستان. میں پاکستان کو اس چیز میں نہیں کہوں گی، دی انٹائر ورلڈ، کہ ہم میل ڈومیننٹ ورلڈ میں رہتے ہیں. یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے یہاں پہ بیٹھنا. یہ چیز مجھے بڑے غصہ بھی ایٹ ٹائمس دلاتی ہے جب میں کہتی ہوں نا پاکستان نہیں، پاکستان بہترین ملک ہے. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ میل ڈومینیشن، یہ پیٹریارکل نارمس کا سب کو پتہ ہے، پیٹریارکی ہوتی ہے جدھر میل ڈومینیشن ہوتی ہے، میٹریارکی ہوتی ہے جدھر فیمیل ڈومینیشن ہوتی ہے.
تو پیٹریارکل ڈومیننٹ پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا ہے. یہ ورک پلیس کلچر، یہ ٹاکسک ورک انوائرمنٹ، یہ ہر انٹرنیشنل لیول پہ ہوتے ہیں. تو سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو ایز این امپلائی اف آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ٹیل مائی امپلائر کہ سر دس از دا پرسن، یہ مجھے انکمفرٹیبل کر رہے ہیں اور وہ مجھے انکمفرٹیبل کر رہے ہیں، یہ پرابلمس ہیں، یہ ڈائنامکس ہے، میں ان چیزوں کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہی، کیونکہ ہمارے امپلائر نے کیا دیکھنا ہے، یہ کام ڈیلیور نہیں کر رہی. وہ ہم سے کبھی بھی بیٹھ کے یہ نہیں پوچھیں گے مس فاطمہ کوئی پرابلم ہے، is there anything that I can help you with? There was a reason why I hired you. I hired you because you impressed me in the interview, but I do not see it being translated in your work. So کوئی پرابلم ہے آپ مجھے بتائیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. کام ہم نے نہیں ڈلیور کیا، چلیں جی آپ کی جگہ لینے کے لیے 10 اور لوگ ہیں اور آپ کو کھڑے کھڑے ٹرمینیٹ. تو پرابلم کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن. ٹھیک ہے؟ از اٹ میکنگ سینس ٹو آل آف یو؟ گڈ. اینڈ ہینس سائیکولوجیکل نیڈس کم ان ٹو پلے، کیونکہ ہم سائیکولوجیکلی ہر چیز کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو ووکلائز نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹیل اسٹوریز، پینٹ ورڈ پکچر. اب میں اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ بڑے لمبے لمبے پیراگرافس لکھ کے دے دیتی اور صرف آپ کو پاور پوائنٹ سے پڑھا دی، آپ لوگ بور ہو چکے ہوتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہم کدھر پھنس گئے ہیں. میں نے اس لیے پریزنٹیشن کو ویژولی اور اپیلنگ کیا، کیونکہ جب ہم چیزوں کو ویژولی دیکھتے ہیں ہم ایک چیز کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اگر میں کہتی آپ لوگ پینٹ ورڈ پکچرس، کافی لوگوں کو سمجھ نہ آتی وٹ ڈز شی مین کہ پینٹ ورڈ پکچر. میں نے ایک یہ پکچر بنا دی. دیر آر سو مینی پیپل جو کہ ڈسلیکسک کڈس ہوتے ہیں، جن بچوں کو ADHD ہوتے ہیں، جو اپنے الفاظوں سے نہیں اپنی ڈرائنگ سے ایک چیز کو کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. یہ جتنے بھی کامکس والے بچے ہیں آپ دیکھتے ہیں جن کو، جو ڈزنی لینڈ کا جو ہیڈ تھا، جو والٹ ڈزنی تھا، ہی واز اے ڈسلیکسک کڈ، اور اس کے بارے میں ہر کوئی کہتا تھا کہ اس کا کیا فیوچر ہے، اس کو تو کچھ لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا، ڈسلیکسک ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ والٹ ڈزنی لینڈ کا کسی کو پتا ہے؟ والٹ ڈزنی کارٹونز جو تھے، بیوٹی اینڈ دا بیسٹ، سنڈریلا، اس کا جو اونر ہے اس نے اپنی پینٹنگ سے، پروجیکشن سے آج وہ والٹ ڈزنی بنا دیا. سو اس میں کیا ہوتا ہے، پینٹنگس کیا ہیں کہ ہمارے ایموشنز ایکسپریس ہوتے ہیں. کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم الفاظوں سے نہیں، ہم اپنے رنگوں سے ایکسپریس کر پاتے ہیں، ہم اپنی ڈرائنگ سے ایکسپریس کر پاتے ہیں. اور اس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو پروو اے پوائنٹ. ایبسٹریکٹ آرٹ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی پینٹنگز ہوتی ہے جس کے اوپر پینٹ گرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیا آرٹ ہے. لیکن آرٹسٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اگر پینٹ میں یہ کلرز ڈالے ہیں، یہ والے اسٹروکس کی ہیں، یہ والے اس نے چارکوز یوز کی، اس کے پیچھے ہڈن میننگ کیا ہے. اور وہ کبھی کبھار اس سیکرٹ کو بیان نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آڈینس کے اوپر وہ چیز چھوڑتا ہے کہ تم دیکھو اور انٹرپریٹ کرو کہ تم. کیونکہ دیکھیں کتاب کی خوبصورتی کیا ہے. قرآن ہمارے اوپر کتنے 100 سال پہلے اترا؟ تو قرآن جو 1400 سال پہلے ہمارے اوپر آیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمارے تک پہنچایا گیا، ائمہ معصومین کے تھرو پہنچایا گیا. اس وقت وہ کتاب ابھی تک ایک ہی ہے، لیکن ہر زمانے کے لحاظ سے اس کی انٹرپریٹیشن چینج ہوتی جاتی ہے. میک سینس؟ 1400 سال پہلے کی جو ٹیچنگز تھیں وہ اب اس زمانے میں وہ ٹیچنگز ہم نہیں امپلائی کر سکتے، کیونکہ ہر زمانہ بدل رہا ہے. تو ہر کتاب کی انٹرپریٹیشن، اس کا مطلب بدلتا جاتا ہے اس زمانے کے لحاظ سے. یہ چیز ایک ایکسپیریمنٹ آپ لوگ کریے گا. آپ سب نے اپنی زندگی میں ایک کتاب تو پڑھی ہوگی، یس ایک کتاب تو پڑھی ہے نا کسی نے. اس کتاب کو آپ لوگوں نے جب وہ پہلی دفعہ پڑھا تھا، دوبارہ ایک اور دفعہ پڑھیے گا. اور جب آپ نے پہلی دفعہ پڑھا تھا اور جو آپ اس ٹائم پہ سمجھے تھے، وہ اب دوبارہ پڑھ کے آپ کو کچھ اور سمجھ آئے گی. کیونکہ جب آپ کتاب، اور جب آپ اس کو تیسری دفعہ پڑھیں گے، ایگزیکٹلی دیٹ از دا بیوٹی آف ری ریڈنگ ایوری تھنگ. اچھا، KIS از ویری سمپل، کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت مشکل انگلش یوز کر کے ہم لوگ دوسروں کو امپریس کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. باہر جب آپ جاتے ہیں، آپ کے باہر کے جو سپروائزرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ 2 چیزوں پہ اسٹریس کرتے ہیں. پرابلم ایشینس کے ساتھ کیا ہے، ہمارے اندر ہمارا کالونائزڈ مائنڈ سیٹ ہے. ہمیں گورا کمپلیکسڈ ہے اور ہمیں انگلش کمپلیکس ہے. جتنے بھی دنیا کے اسٹرانگسٹ لیڈرز ہیں، چائنا دیکھ لیں، رشیا دیکھ لیں، وہ کوئی بھی انگلش میں بات نہیں کرتا، بیکاز دے ٹیک اٹموسٹ پرائڈ ان دیئر لینگویج.
اور لینگویج از اے پارٹ آف آر آئیڈینٹی. ہمارے اندر لینگویج کمپلیکس ہے کیونکہ ہمارا ابھی بھی کالونائزڈ مائنڈ سیٹ ہے. ہمیں لگتا ہے انگلش از ایوری تھنگ. نو, انگلش از ناٹ ایوری تھنگ. اٹ از جسٹ اے مینس آف کمیونیکیشن. کیونکہ اردو کیا ہے؟ دیر آر ٹو تھنگس, لینگویج اینڈ ڈائلیکٹ. لینگویج کیا ہے ہماری؟ اردو. ڈائلیکٹ کیا ہے؟ جو آپ لوگ اپنے شہروں میں بولتے ہیں, سرائکی, پہاڑی, اور کون سی زبانیں ہوتی ہیں؟ پنجابی. ڈائلیکٹس اور لینگویج میں فرق کیا ہے؟ اب آپ لوگ سارے کے سارے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, سارے کے سارے, رائٹ؟ یہ سارے اوریجنلی فیصل آباد کے ہیں سارے. اب آپ لوگ سارے فیصل آباد سے آئے ہیں, آپ آئے ہیں لاہور شہر میں. اب آپ لاہور شہر میں آئیں گے, میرا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے. آپ لوگ فیصل آباد میں, جس طرح میرے پاس پنجاب یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس آتی ہیں وہ کچھ گلگت سے ہیں, کچھ ایبٹ آباد سے ہیں, کچھ پہاڑی, سندھ کو ڈفرینٹ لینگویجز بولتی ہیں. وہ ان کے ڈائلیکٹس ہیں. ان کے ڈائلیکٹس وہ اپنے شہروں میں بول سکتے ہیں, لیکن وہ لینگویج, وہ ڈائلیکٹ اگر لاہور میں آ کے بولیں گے کسی کو نہیں سمجھ آئے گی. تو اس کو وہ اسٹوڈنٹس باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس لینگویج کے تھرو کنیکٹ ہوتے ہیں؟ اردو. تو لینگویج اور ڈائلیکٹ میں یہ فرق ہے. اب اردو جب ہم باہر کے ملک جائیں گے, ہمارے لیے اردو بھی لینگویج نہیں, ہماری اردو بھی ڈائلیکٹ بن جائے گی. اور ہمارے لیے لینگویج کیا بنے گی؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ انگلش سارے انٹرنیشنل لوگ بول سکتے ہیں. سو اس کو کہتے ہیں لنگوا فرینکا. ٹھیک ہے, لنگوا فرینکا, اس کا یہ جو مطلب ہے کہ دس از دا ورڈ وچ مینس کہ اے لینگویج دیٹ از اسپوکن یونیورسلی. اوکے, ونڈرفل. باڈی لینگویج اینڈ اپیرنس, ویری امپورٹنٹ. آپ لوگ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے بات بیان کرنا, اور دوسری چیز ہوتی ہے انسان کی باڈی لینگویج. the way you are talking, the way you are communicating. آپ کی ہم لوگ سب سے زیادہ کیا دیکھتے ہیں؟ باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ ایگزیکٹلی the way you are presenting yourself. باڈی لینگویج یہ کیا ہے؟ ڈیفینسو اسٹینڈنگ پوزیشن. ابھی میں آپ لوگوں سے ساروں کے ساتھ انگیج کر رہی ہوں, میں اسٹیج کو پراپر یوٹیلائز کر رہی ہوں, میں آپ سب کو دیکھ رہی ہوں, میں آپ سب کے ساتھ ایڈریس کر رہی ہوں. تو کیا ہو رہا ہے کہ میری باڈی لینگویج آپ لوگوں کو کیا ایک آئیڈیا دے رہی ہے کہ شی از ٹرائنگ ٹو انگیج ود ہر آڈینس. اگر میں آپ لوگوں کو کونے میں کھڑے ہو کے میں کسی سے بات نہ کروں, میں ڈر کے کھڑی ہو جاؤں, میں ایک دوسرے آپ لوگ, اور کافی ایسے پروفیسرز ہوتے ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نظریں نہیں ملاتے کیونکہ ان کی ایک تھوڑی سی شائع باڈی لینگویج ہوتی ہے, وہ تھوڑا سا گھبرا رہے ہوتے ہیں اپنے پریمیسز کو یوٹیلائز کرنا. تو آپ کو ہمیشہ پتہ چل رہا تھا کہ اوکے کس بندے میں وہ کانفیڈنس ہے, کون ڈیفینسو ہو رہا ہے. لڑائیوں میں بھی آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں جو کہ دو طرح کی ہوتی ہیں. اگر آپ ایک چیز زبان سے بیان کر رہے ہیں لیکن آپ کی باڈی کمپوزڈ ہے, لیکن اگر آپ نے ووکلائز اس کو اتنے برے طریقے سے کیا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج جتنی بھی کمپوز ہوگی آپ کو مار پڑے گی ہی پڑے گی. اسی طریقے سے کبھی کبھار آپ کی باڈی لینگویج اگریسو ہوتی ہے لیکن آپ کے بات کرنے کا طریقہ پھر بھی بہت مدھم ہوتا ہے, بہت ٹھہراؤ ہوتا ہے آپ کے بات کرنے میں. تو سچویشن کو ہمیشہ آپ کے بولنے کے طریقے سے اور آپ کی باڈی لینگویج سے ہمیشہ وہ سچویشن ڈٹرمن ہوتی ہے. یس اور نو؟ یس, اوکے. یہ ویری امپورٹنٹ. لسن, مرر, آئیڈینٹیفائی, رسپیکٹ, کنیکٹ, ریپورٹ بلڈنگ. میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ کیا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں سے جب سب سے پہلے پوچھا کہ اپنا بیک گراؤنڈ, واٹ واز آئی ڈوئنگ؟ مرر کیا ہے آپ نے مجھے بتایا, میں نے آپ کو بتایا. سو ہم لوگ ابھی mirroring each other, yeah? Identify, respect, connect. What am I trying to do with you all? I'm trying to connect with all of you. اور اس چیز سے میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں؟ اپنی ریپو بلڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ کلاس ختم ہو آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹھیک ہے ہم لاہور آئے تھے, ہم قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آئے تھے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہمیں مس فاطمہ عباس ملی تھی اور انہوں نے ہمیں کمیونیکیشنس کے اوپر ایک چھوٹی سی ورک شاپ دی تھی. سو دس از کالڈ ریپو بلڈنگ. اور ریپو بلڈنگ کیا ہوتی ہے؟ آف کورس اٹ از آل اباؤٹ کمیونیکیشنس. How well am I able to connect with all of you? How well am I able to deliver what I intend to deliver to all of you? Yes? Okay. And this is very important. Delivery, projection, articulation, pitch and rate. Projection کیا ہے؟ What am I trying to project? میں کیا پروجیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں؟ یہ پروجیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کمیونیکیشنس ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے.
آرٹیکولیشن کیا ہے؟ آرٹیکولیٹ ہوتا ہے کہ میں اپنے ٹاپک کے بارے میں کتنی زیادہ، آرٹیکولیٹ کا مطلب کتنی ویل لرنڈ ہوں، کتنا پراپرلی میں آپ لوگوں کو اپنا لیکچر ڈلیور کر پا رہی ہوں. اور وہ لیکچر صرف میں آپ کو سلائڈس کے ساتھ نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ کے تھرو، آپ لوگوں سے آپ کی اوپینینس پوچھ کے اس چیز کو ڈلیور کر رہی ہوں. دیٹ از کالڈ ہاؤ آرٹیکولیٹ آئی ایم وتھ یو، کہ میں اپنے ٹاپک کو کتنا بہترین طریقے سے جانتی ہوں اور ڈلیور آپ لوگوں تک کر رہی ہوں. اور پچ آف کورس وٹ ایور آئی ایم پچنگ ٹو یو، مائی جاب ہیئر از ٹو پچ کمیونیکیشنس ٹو یو. تو آپ لوگوں کو بائی دی اینڈ آف دا کلاس کتنا کمیونیکیشنس کے بارے میں سمجھ آتی ہے، دیٹ از واٹ آئی ایم پچنگ. ٹھیک ہے. Be sincere. There are 3 things to aim at public speaking. First, get into your subject. Then get your subject into yourself. میں نے سب سے پہلے سبجیکٹ کے بارے میں بات کی کہ آج ہم کیا بات کریں گے، سبجیکٹ کے بارے، کمیونیکیشنس کے بارے میں. گیٹ یور سبجیکٹ انٹو یور سیلف. پھر میں نے آپ کو اپنی ریئل لائف ایگزامپل دی کہ کمیونیکیشنس میری کس طریقے سے ڈیولپ ہوئی. کہ آئی واز اے ویری شائی کڈ. But then what happened was کہ my teacher back in the day came and she changed my life. تو میں نے اپنے ہی ٹاپک کو اپنی ریئل لائف ایگزامپل سے آپ لوگوں کو بتایا، تو میں نے اس سبجیکٹ کو اپنے اندر ریفلیکٹ کیا. ٹو گیٹ یور سبجیکٹ ان ٹو دا ہارٹ آف یور آڈینس. اور اپنی ایگزامپل دے کے آپ لوگوں سے، آپ کی ایگزامپل سن کے آپ لوگوں کے دلوں میں اپنے اس ٹاپک کو بٹھایا کہ دس از واٹ کمیونیکیشنز از اباؤٹ. اوائڈ ڈسٹریکٹنگ ویژولس. اب یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت سمپل پوائنٹ ہے. جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہو، میں نے اتنے بھرے ہوئے کلرس کیوں نہیں ڈالے؟ کیونکہ میرا پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ پوائنٹس کو دیکھو لیکن بور بھی نہ ہو. تو میں جتنی بھی گرافکلی رچ چیزیں ڈالوں گی، آپ لوگ گرافکس میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوگے رادر دین ٹیکسٹ. تو یہ جتنا سمپل ہے، آپ لوگوں کو میرا میسج بھی نظر آ رہا ہے اور آپ لوگوں تک میری بات بھی کمیونیکیٹ ہو رہی ہے، اینڈ یٹ یہ گرافیکل چیز ہے تو اتنا بورنگ بھی نہیں لگ رہا. تو پریزنٹیشن کی بھی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جتنا آپ سمپل ورڈس. اب میموز کیا ہیں؟ سب کو پتہ ہے میموز کیا ہوتے ہیں؟ آفس میموز. آپ لوگ جب کل کو کام کرنا سٹارٹ کریں گے نا، آپ لوگ جب ورک انوائرمنٹ میں جائیں گے، میمو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے نوٹس. تو آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے اپنے باس کو میموز بھیجنے ہوتے ہیں، آپ نے اپنے ٹیم میٹس کو میموز بھیجنے ہوتے ہیں، اور وہ میموز ہوتے ہیں اسمال میسیجز. اور وہ اسمال میسیجز آپ کے 1-2 سینٹینس نہیں ہونے چاہیے، صرف 3-4 ورڈز ہونے چاہیے، 5-6 ورڈز ہونے چاہیے. کیونکہ یہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ چیز نہیں سکھائی جاتی. ہم لوگوں میں سب سے زیادہ پرابلم ہے لیک آف رائٹنگ. رائٹنگ میں کیا کہ ہم لکھتے ہیں تو ہم 5 سے 6 سینٹینسز لکھ دیتے ہیں وداؤٹ فل اسٹاپ، اور ادھر ہی ہماری ڈاؤن گریڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے. اور یہ کافی زیادہ ٹیچرز آپ لوگوں کو نہیں بتاتے. جب مجھے بھی ایگزام پیپرز آئے تھے میرے اسٹوڈنٹس کے، میں حیران ہو گئی تھی کہ یہ سینٹینس کب ختم ہوگا، کہ یہ سینٹینس رک ہی نہیں رہا. ہمیشہ چھوٹے سینٹینسز فل اسٹاپ. جتنا آپ چھوٹی بات کرو گے، فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایک لمبا چوڑا پیراگراف لکھ دیتی 10 لائنوں کا، آپ لوگ وہ پڑھ کے آپ لوگ کتنا پڑھ لیتے؟ نہیں پڑھ پاتے. رادر دین کہ یہ 3-4 چیزیں میں نے ڈالی، آپ سب نے پڑھ لی اور آپ لوگوں کو رجسٹر ہو گئی. تو جتنا آپ چھوٹا کنسائز چیز لکھو گے، اتنی ہی اس چیز کا امپیکٹ رہتا ہے. یہ جو انسٹاگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ ایک کیپشن، وائی ناٹ اے میسج، کیپشن، چھوٹا کیپشن؟ کیونکہ کیپشنس، ہیش ٹیگس، جتنی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اتنی آپ زیادہ چیز کو رجسٹر کر سکتے ہو. میک سینس؟ یس. Make eye contact and be prepared. Practice and practice. کافی زیادہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں موقع آئیں گے جب آپ لوگوں کو کہا جائے گا آپ کے آفس میں، ورک انوائرمنٹ کے، آج یا کل آپ لوگ پریزنٹیشن دیں گے. اس چیز کا صرف ایک ہی سیکرٹ ہے، پریکٹس اینڈ پریکٹس. وداؤٹ پریکٹس آئی پرومس یو ول نیور بی ایبل ٹو ڈیلیور. ہم لوگ، آپ لوگوں میں سے کون لوگ اپنی پریزنٹیشن سے پہلے پریکٹس کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا پریکٹس، سارے پریکٹس کرتے ہیں. ڈز دیٹ ہیلپ؟ آپ دونوں میں مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ لوگوں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا، were you as professors a bit shy when you took the first class؟ کہ آپ لوگوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہوگا، اتنے زیادہ آڈینس ہوگی کہ you were always confident کہ yes you will be delivering a presentation to all of your students؟ بس ہم یہ ذہن میں بات لے کے گئے تھے کہ اگر ہم شائع کریں گے، اگر ہم گھبرائیں گے تو بچے کیا سیکھیں گے. لیکن کیا ایز انڈیویجول لیول پہ آپ گھبرائے تھے اندر سے کہ آپ تھوڑے سے نروس ہوئے تھے جب پہلا لیکچر تھا؟
I was never nervous myself. I was very excited. آپ بتائیں آپ ہوئے تھے؟ یونیورسٹی میں ہوا تھا ہاں فرسٹ پریزنٹیشن ہوئی تھی نا تب, ہاں لیکن وہاں پہ اچھی پریکٹس ہوتی رہی ہے ساتھ ساتھ پی ایس کے دوران. رائٹ. پھر کالج لیول میں تو آگے نہیں ہوا ایسا. تو بندہ کل کو آپ میری جگہ پہ ہمیں بھی ورک شاپس دے سکتے ہیں سب. دیٹس ونڈرفل. آلرائٹ, سو ERS پرنسپل, ایکسپلین, ری انفورس اینڈ سمرائز اٹ. تو ایکسپلینیشن از ویری امپورٹنٹ. اگر میں آپ کو کمیونیکیشن کے بارے میں ایکسپلین نہ کرتی کہ آپ لوگوں کو میں کمیونیکیشن کی ورک شاپ کیوں ڈلیور کرنا چاہ رہی ہوں, اس کے بینیفٹس کیا ہیں, تو آپ اس چیز کو سمجھ نہ پاتے. پہلی بات کہ میم ہمیں کیوں اس چیز کو ڈلیور کر رہی ہیں. اس چیز کے بعد ہم نے ایک سٹوری بلڈ اپ کی. آپ لوگوں کو میں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا, آپ لوگوں سے میں نے آپ کے ایکسپیرینسز کی, ایک ہماری سٹوری بلڈ اپ ہوئی. اور اینڈ میں اس چیز کی سمری کیا ہے کہ ہم نے اس کو اینڈ میں ری انفورس کرنا ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ٹمورو از یٹ ٹو کم. وی آر ہیئر ان دا پریزنٹ. میک شیور کہ دیکھیں آگے کی لائف از ویری کمپیٹیٹیو. کمیونیکیشنس کے بغیر یو کین ناٹ گیٹ تھرو اینی پلیس یو ڈیزائر ٹو بی. ہمارے ساروں کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم باہر جائیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, لیکن اس چیز کے میرٹ پہ آنے کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ پریزنٹیشنز, انٹرویوز دینے پڑتے ہیں. تو جسٹ پریکٹس آن یور کمیونیکیشن اسکلز, ریڈ ایز مچ ایز یو کین اینڈ ٹرائی ٹو بی ایز کانفیڈنٹ ان یور اسکن ایز یو پاسبلی کین بی. اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو آل آف یو. سو ناؤ thank you so much. I think we're against time now. Yes, Kaval? You're against time? Thank you so much.